بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تاریخ اسلام کی سلسلہ وار قسط نمبر 63 میں ہم اصفہان پر ہلال کے حوالے سے اپنی تحریک کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، مسلم ایشیا کے سیاسی ارتقاء میں ایران کا مرکزی کردار رہا ہے۔ اس کے دین ہے اسلام کی روحانی وراثت کا تحفظ، اس میں سے اثر نو پھونک دیا اور اس کی اشاعت کرنا۔ ایران کے یہ کام اپنی زبان اور فنون لطیفہ اور تعمیرات کے ذریعے کیا۔ جہاں عربوں نے اسلام کی عظیم انشان امانت کو مقصد اور ان کے بنیاد عطا کی، لیکن وہیں وہ ایرانی تھے جنہوں نے اسے حسن کی زینت بخشی اور روحانیت کی خوبصورتی سے سجایا۔ اس کی کامیابی کا بنیادی ذریعہ تھا فارسی زبان۔ یہ زبان مشرقی عوامی زبان اور ایران، ترکی، وسط ایشیا، افغانستان، برصغیر، پاک و ہند کی شاہی خاندانوں کے درباری زبان رہی۔ ایران تصوف کا سرچشمہ رہا۔ منگولوں اور تاتاریوں کی تباہی اور بربادیوں کے بعد اسی چشمہ نے اسلامی سرحدوں کو دور دور تک پھیلایا۔ سچ تو یہ ہے کہ ایران کی ہی سرزمین پر اسلام کی روح کو اثر نو دریافت کیا گیا۔ ایرانی سرزمین کو جغرافیائی حیثیت سے ایشیائی سرزمین کی شطرنج میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایرانی سطح مرتفع بحیرہ کیسپیئن سے شروع ہوتا ہے۔ بحیرہ روم سے چین، ہندوستان کے لیے گزرنے والے تمام زمینی راستوں پر اسی کی بالادستی ہے۔ قرون وسطی کے دوران مصر میں اسکندریہ اور شام میں الپو کی تجارتی راہ گزریں ایران سے ہی گزرتی ہیں۔ شمالی راستے پر ایران کی شمالی راستے پر ایران کے شمال مغرب میں واقع تبریز کو وسط ایشیا کے بخارا اور سمرقند سے جوڑتے تھے۔ اس طرح یہ راہیں سلک شہرہ سے جڑ کر بحیرہ سنگیانگ چین تک چلی جاتی ہیں۔ یہ لوگ تجارتی راہ گزر اصفہان کے ذریعے کابل پہنچتے ہیں، تو وہاں سے ہندو کش کے دروں سے ہوتے ہوئے گنگا کے وسیع اور عریض میدانی علاقوں میں پھیل جاتے ہیں۔ ان تجارتی شہروں سے بڑے بڑے کارواں گزرتے تھے، اپنے ساتھ قرون وسطی کے ممالک کی تیار کردہ اشیاء بھی لے جاتے تھے۔ عالم فاضل، مہم جو، اشخاص ان کاروانوں میں شامل ہوتے تھے۔ اس طرح ایران نظریات کی ایک بھٹی بن گیا۔ یہاں اس کے اپنے نظریات کے ساتھ چین، ہندوستان اور بحیرہ روم کی دانشوری بھی ایک ساتھ پگھلتی تھی۔ کسی بھی بڑے فاتح کے لیے ایرانی بلائے علاقوں میں تسلط حاصل کرنا انتہائی اہم تھا۔ یہاں سے اس کو مشرق یا مغرب میں کہیں بھی حملہ کرنے کی استطاعت حاصل ہو جاتی۔ مغلوں کے ہلاکو خان اور تتاریوں کے تیمور لنگ نے اپنے حملوں سے اس بات کی سچائی کو ثابت کر دیا۔ جنگ قادسیہ جو کہ 636 تا 637 میں ہوئی، اس جنگ کے ایران کے مرکز کو مسلمانوں کی پیش قدمی کے لیے کھول دیا گیا۔ نہاوند کی جنگ 642 نے فتح کو اور زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیا۔ 751 تک مسلم افواج نے جنگ تلاس میں چین کی مزاحمت کو ختم کر دیا۔ اس وقت اسلامی سلطنت کی سرحدیں مشرق میں دریائے سندھ سے پرے اور شمال میں دریائے اوکس تک پھیلی ہوئی تھی۔ آتش پرست زور ثانی دنیا جو ایک زمانے میں بہت طاقتور تھی، اس قدر کی اتھینس سے لے کر کابل تک اس کا سامنا کرنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ سلطنت اب طویل اسلامی دنیا کا ایک حصہ تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اولین صحابہ کرام فارس سے تھے۔ ان کا نام ساری کے مسلمانوں انتہائی ادب و احترام سے لیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی ایسے ہی ایک صحابی ہیں۔ اموی حکومت کے پہلے 50 سالوں کے دوران فارس کی سرزمین پر اسلام کا پھیلاؤ کچھ دھیما رہا۔ عربوں نے انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جب تک کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہے اور حکومت کے قوانین میں چلتے رہے۔ دمشق کے خلفاء کی اولین فکر مسعود کی وصولی تھی۔ اشاعت اسلام کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ فاتح عربوں نے اپنی قبیلی معاشرتی سرحدوں کی حفاظت انتہائی شدت سے کی۔ کچھ ایرانیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عرب ان کے ساتھ موالیوں یعنی جن کی حفاظت کی جاتی ہے
کا برتاؤ کرتے تھے۔ ایک ایسی اصلاح تھی جس کے ذریعے نو مسلمانوں کو قوم میں اوروں سے کم تر معاشرتی مقام دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا انتقال 619 میں ہوا، خلیفہ بننے کے بعد یہ صورتحال بدل گئی۔ اموی خلفاء میں وہی ایک واحد شخص تھے جنہوں نے عوام کو پہنچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے امتیاز برتنے والا ٹیکس ختم کر دیا۔ انہوں نے ایرانیوں کو وہی عزت مندانہ مراد عطا کی جو کہ عرب عمرہ کو حاصل تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے۔ سن 750 میں جب عباسی انقلاب اٹھا تو ایرانی عنصر نے طاقت کا توازن عباسیوں کے حق میں کر دیا۔ اس انقلاب کے اولین رہنماؤں میں سے ایک ابو مسلم تھا۔ یہ ایک ایرانی فوجی جنرل تھا، اپنے فن کا یکتا اور ثابت قدم۔ ایرانی ایک تہذیب کے آمین تھے، ایک ایسی تہذیب جو چینی اور ہندوستانی تہذیب و تمدن سے گہرائی کے ساتھ آپسی عمل اور رد عمل میں مبتلا رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی لائے، زراعت کے بہتر طریقے سے آفاقی فلسفی، اصحاب فلکیات اور حکومت نظام میں انتہائی پر اثر نظم لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران ہی مسلمان قوم میں ان کی موجودگی کا احساس ہونے کو لگا تھا۔ وہ حضرت سلمان ہی تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجاؤ دیا کہ مکہ والوں کے حملہ کو روکنے کے لیے مدینہ کی طرف دفاعی خندق کھودی جائے۔ اس کی وجہ سے جنگ میں نمایاں فرق آ گیا جس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ ایرانیوں کا قالین بننے کی مہارت نے ابتدائی دور میں حضرت عمر بن الخطاب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ جنگ مدین کے بعد ایک انتہائی خوبصورت قالین ایران کے صدر مقام سے مدینہ لایا گیا جسے فرش نوبہار کہا جاتا تھا۔ آگے آنے والی صدیوں کے دوران بغداد کے خلفاء اور اطراف کے صوبہ جات کے ایرانی شاہی خاندانوں نے قالین سازی کی حوصلہ افزائی کی۔ خلفاء نے نظم و نثر کی ایرانی طریقوں کو اپنایا۔ یروشلم میں قبۃ الخسار کی تعمیر میں بازنطینی اور ایرانی طرز تعمیر کا استعمال کیا گیا۔ بنو امیہ کے دور میں زمین دوز پانی کی نالیوں کی تعمیر بھی اسی زمانے میں ہوئی تھی۔ ایران کے زیر تشتہ بھی آسمان کی وحدت کا تصور رکھتے تھے۔ عربوں نے انہیں اہل کتاب کا درجہ دے رکھا تھا۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو دیے گئے درجہ کی مساوی تھا۔ ایرانیوں نے بہت ہی جلد انتہائی دانش مندانہ لوگوں کی حیثیت سے دنیا میں اپنے وجود کا احساس کر ڈالا۔ عربوں نے اپنے فوجی چھاؤنیاں بنا رکھی تھی۔ وقت کے ساتھ یہ صاحب علم و فراست رکھنے والی شخصیات کے مراکز بن گئے۔ اسلام قبول کرنے والے ایرانیوں کی اکثریت ان چھاؤنیوں کو ہجرت کر گئی۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں بسنے والے عربوں کے ساتھ مذہبی اور تمدنی ربط پیدا ہو سکے۔ جیسے جیسے یہ شہری چھاؤنیاں پھیلتی گئیں ویسے ہی اس بات کی ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ مذہب میں نئے نئے داخل ہونے والوں کے لیے معاشرتی اور قانونی دائرہ کاری کی تشریح کی جائے۔ دوسری اقوام کے ساتھ ان کی رابطہ کی وجہ ہونے والے باہمی اثر اندازی کے حدود بھی معین کی جائے۔ اس ضرورت کے فقہ کے سائنس کو جنم دیا۔ کوفہ جو کہ عربی زبان بولنے والی اور فارسی زبان بولنے والی دنیا کی سرحدوں پر واقع تھا، علمی درس کے مرکز کے علاوہ دانشور لوگوں کا مرکز بن چکا تھا۔ ایسے ہی ایک دانشور تھے امام ابو حنیفہ جن کا نام نامی سے حنفی مسلک فقہ منسوب ہے۔ امام ابو حنیفہ افغان ایرانی نسل سے تھے۔ انہوں نے وہ قوم کے غیر عرب حلقہ کی تفکرات پر جذبات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے جس فقہ کی مسلک کی تدوین کی وہ انہی اجتہادی کاشفوں کا اعانہ تھا۔ وہ عباسی خلیفہ مامون ایرانی عباسی سلطنت میں ایک فیصلہ کن سیاسی طاقت بن گئے۔ مامون نے اپنے بھائی امین پر خلافت کی جانشینی کے لیے جو فتح حاصل کی، اس فتح میں ایرانیوں کا زیادہ عمل دخل تھا۔ مامون کی افواج میں بے شمار ایرانی شامل تھے۔ طاہر نامی اثر آفرین سالار ان کی قیادت کار تھا۔ فاتح خلیفہ نے طاہر کی اس وفاداری کے لیے نوازتے ہوئے اسے جنوبی عراق کا گورنر مقرر کیا۔ بنو طاہر جلد ہی آزاد حکمران بن گئے۔ انہوں نے
بغداد سے اپنی وفاداری برقرار رکھتے ہوئے بنو طاہر کی شاہی سلسلے ہی بنیاد رکھی۔ انہوں نے فارس کے درباری اداب کو رواج دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے فارسی زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت سے فروغ دیا۔ 10ویں صدی عیسوی دریائے دجلہ کے مشرق میں ایرانیوں کی تعداد اربوں سے زیادہ ہوگی۔ مسلم قوم کی سیاسی، لسانی اور دانشمندانہ تناظر پر ایرانیوں کی دور اندیشی کا بہت زیادہ اثر رہا ہے۔ بنو طاہر نے ایرانی شاہی سلسلے کی بنیاد ڈالی۔ اسی حکومت کا صدر مقام نیشاپور تھا۔ الخوارزمی جیسے حسابدانوں اور البتری جیسے مورخوں کی سرپرستی فارس کے درباروں نے ہی کی۔ فقہ اور حدیث کے سائنس عرب کی طرح فارس میں بھی پھیلتے پھولتے رہے۔ عظیم تر محدثین میں سے ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انتقال جن کا ہوا تھا 869 میں، اسی دور میں خراسان میں رہا کرتے تھے۔ امام البخاری نے عالم اسلام کا دورہ کیا، 3 لاکھ سے زیادہ احادیث کو جمع کیا۔ مکمل تحقیقات اور چھان بین کے بعد تقریباً 7000 احادیث کو صحیح قرار دیا۔ ان کے جمع کردہ حدیث اسلامی سائنس ایک مستند ترین مجموعہ ہے۔ اس کو وہی درجہ حاصل ہے جیسا کہ امام جعفر صادق، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل کی جمع کردہ حدیث کی حدیث۔ ایرانی سیاسی اثر بویا کے دور میں اپنی تنہا کو پہنچا۔ بنی بویا نے جنوبی عراق میں عروج حاصل کیا۔ 932 کے دوران دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ہی سلطنت کی کشش شکل کا مرکز بغداد سے دور ہوتا چلا گیا۔ یہ مشرق میں فارس اور مغرب کے صوبوں کو منتقل ہوتا گیا اور درباری سازشوں سے خلافت کے طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ مصر کے بنو فاطمہ کی جانب سے فوجی طاقت کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ عباسی خلیفہ مصطفی کسی بھی جانب سے مدد حاصل کرنے کے لیے مجبور تھا۔ اس نے بویا شہزادے احمد کو فاطمی خطرہ کے خلاف بغداد کے دفاع کرنے کی دعوت دی۔ بنی بویا جو کہ اسرا عشری فقہ کو مانتے تھے، انہیں بغداد کے سنی خلفاء کے سرپرستی حاصل ہو جانے سے بے حد زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ احمد کو شاہی دربار سے متزلہ کا خطاب ادا ہوا اور سلطنت کی باغ اس کے ہاتھ دے دی گئی۔ کئی برسوں تک ایران کے جو بنو بویا بغداد پر عملاً حکومت کرتے رہے۔ آخرکار سلجوکیوں نے بنو عباس کو بویا کے ہاتھوں سے نجات دلائی۔ خراسان کے بنو میاں 910 کے دور حکومت میں فارسی زبان، فن لطیفہ، عمارت سے سازی کا فن اپنی انتہا کو پہنچا۔ سمرقند، بخارا، نیشاپور، مشہد اور ہرات جیسے شہروں نے ایسی ترقی کی کہ یہ علم فنون کے دلدادہ اور معیاری ہو گئے، بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ سمونیوں کی سرپرستی نے سائنس اور علم کے میدان میں مشہور شخصیات کے جنم دیا۔ ابو نصر الفارابی اور ابو سینا اس کی زندہ مثال ہے۔ غزنیوں نے جب ان کو اقتدار سے ہٹایا تو انہوں نے بھی فنون کی سرپرستی جاری رکھی۔ محمود غزنوی نے اپنے صدر مقام کو فنون اور تہذیب و تمدن کا روشن مینار بنا دیا تھا۔ مشہور مورخ اور واقعات کو تاریخ لکھنے والا البرونی، جن کا انتقال 1048 میں محمود کے دربار سے وابستہ تھا، فارسی کا مشہور شاعر شاہ نامہ کا مصنف فردوسی غزنی میں رہا کرتا تھا۔ فردوسی نے شاہ نامہ لکھا۔ یہ ایک شاہکار کا نظم ہے۔ اس میں اسلام کے آنے سے پہلے ایران کے مشہور شخصیت کے کارناموں کا ذکر کیا گیا ہے اور محمود کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ان دوسری تمام شخصیات کے بہترین کارناموں میں اس کا برتر کارنامے انجام دینے والا ثابت کیا ہے۔ یہ عظیم شاعر سلطان کی جانب سے بہت ہی کم انعام ملنے پر مایوس ہو گیا۔ اس نے ایک ہجگل لکھی اور اسے بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ سلطان محمود اس وقت ہندوستان کی مہم پر سر کر رہا تھا۔ اس ہجوم کو
पढ़ते ही वो शर्मिंदा हुआ और फरदौसी को अनाम अकराम से नवाज दिया, लेकिन फरदौसी इन इनामात को हासिल करने के लिए जिंदा न रहा। इनामात से लदे ऊंट जब गजनी शहर के दरवाजे से दाखिल हो रहे थे तो दूसरे दरवाजे से फरदौसी की मीयत दफनाने के लिए ले जा रही थी। लेकिन वो मुगल सलाब था जिसने इस्लामी तारीख की तनाज़ुर का पाया पलट दी। ईरानी अंसर को इस्लाम के दानिशवराना अमल की अवलीन सफ में ला खड़ा किया। जब चंगेज खान 1219 में एशिया के पहाड़ी इलाकों से फरागाना की वादी में आया और इसी वक्त इस्लामी तहजीब बुनियादी तौर पर शहरों से ही वाबस्ता थी। फारस और वस्त एशिया में जैसे जैसे इस्लाम कबूल करने का अमल तेज होता गया, वैसे ही दही आबादी शहरों की जानब तेजी से हिजरत करने लगी। इस अमल की अवलियन वजह इक़्तिसादी सूरत हाल थी। सरकारी सरपरस्ती के चंद बड़े शहरों तक मरकूज थी, इसलिए इन शहरों की जानब दानिश्वर और किसान सभी खंचे चले आते थे। शहरों में इस मुआशरती बामी अमल और दर अमल ने एक नई सूरत पैदा कर दी, जहाँ शरई हदूद की हुकूमत और मसालक फिका की कानूनी पहलुओं पर ज्यादा जोर देने की जरूरत आन पड़ी। अरबी कुरान की जबान थी, फिका के मुख्तलिफ मसालक और तालीम आफ्ता तबका की जबान भी यही थी। चंगेज खान ने इल्म और अरफान की शहरी मराकज को तबाह और बर्बाद कर दिया। कुछ शहरों के 90% से ज्यादा आबादी को कत्ल कर दिया गया। बारौनक शहर वीरानों और मंगोलों के घोड़ों के चरागाहों में तब्दील हो गए। मसाजिद और मदारस सबको तोड़कर जमीन के बराबर कर दिया गया था। अरबी जबान बोलने वाले शुरफा अल्लुमों और वगैरह को मकतूल हो गए या उन्होंने भागकर हिंदुस्तान, मिस्र और अंतोरिया में पनाह ले ली। जब अरबी तहजीब और तमद्दन के शहरी मराकज मिट गए तो बर्बादशुदा कौम की क़यादत का सिरा यही अवाम के सर आ गया। इनके बोलचाल की जबान फारसी थी और ईरानी तराजर के इलाकों से इन्हें की झोंपड़ियों और टूटे फूटे घरों से एक बार फिर इस्लाम उभरा। फातिन को फतह करने के लिए इसके पैगाम को एशिया और अफ्रीका, यूरोप के दूर दराज वाक़ा कोनों तक पहुंचाने के लिए तारीखी बहाव ने इस्लामी दुनिया के ऐसे ही हादस से निपटने के लिए तैयार किया था। सराय गोपी से मंगोलों के उतर आने से 100 साल पहले इस्लाम का दिल दूसरी धुन पर रक्स कर रहा था। वो काजियों और उलमा की धुन थी जो फिका के मबैन तरीन छोटे से छोटे मसले पर भी हद से ज्यादा जोर दे रहे थे। इमाम गजाली, जिनका इंतकाल 1111 में शायद इस्लाम के पहले 1000 साल दौर के सबसे अहम और वाहिद शख्सियत थी जिसने इस्लामी अल्लूम की तकमील की। उन्होंने तसूफ के इस इस्लामी अल्लूम की चश्मे में मदब कर दिया। सच तो यह है कि खुद अपनी जाती मिसाल है। उन्होंने तसूफ को इस्लामी तर्ज हयात का मरकज और तबा बना दिया। इनकी कोशिशों से इस्लाम का रूहानी हुजम तेजी से तरक्की पजीर हुआ। इस रूहानियत के अलंबरदार थे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका इंतकाल 1186 में, जो अपने अहद की इंतहाई कदावर शख्सियत थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।